آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ قتل کا ایک عجیب سازش سامنے آتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دو لوگ ہیں مکہ المکرمہ کے، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب جہمی، یہ دونوں آپس میں ہم کلام ہیں، اور چونکہ تازے تازے زخم لگے تھے تو صفوان بن امیہ کہتا ہے عمیر کو کہ عمیر اب تو زندگی کا کوئی مزہ ہی باقی نہیں رہ گیا، ہمارے پیارے جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب زندگی کا کیا مزہ۔ عمیر نے کہا ہاں، میرا بیٹا بھی قیدی ہو کر مدینہ طیبہ لے جایا جا چکا ہے، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا تو میں ضرور بھی ضرور جاتا اور مدینہ طیبہ میں جا کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ عمیر کے منہ سے جب یہ جملے نکلے تو صفوان بن امیہ اندر ہی اندر بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا عمیر، اگر تم یہ کام کر دو اور میں تجھے جانے آنے کا بھی تیرا بندوبست کر دیتا ہوں، اگر تم یہ حرکت کر جاؤ گے تو میں تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، بلکہ تیرے اہل کا کفیل بھی ہوں گا۔ جو عمیر تھا اس نے ایگریمنٹ کر لیا صفوان کے ساتھ اور کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن میرے بعد تم کسی سے اس معاملے کا ذکر نہ کرنا۔ عمیر سواری پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچ جاتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، قریب ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ اس نے اپنی سواری مسجد نبوی شریف کے قریب کھڑی کی، روکی، نیچے اترا، دور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، آپ قریب گئے، اس کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، بلکہ زہر میں بجا کے تلوار لے کے آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب گئے، آپ نے اس کو جا کے یہاں سے گردن سے تلوار کا جو ایک ربط کے ساتھ وہ باندھی ہوئی تھی، جس پٹے کے ساتھ، اس کو یہاں سے پکڑ لیا اور پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف لے کر چل دیے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا مکار شخص ہے، انصار بھی کہہ رہے تھے، مکہ المکرمہ کے مہاجرین بھی کہہ رہے تھے اس بدبخت کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، اس کا بڑا مکار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو زور سے پکڑے ہوئے یہاں سے حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، عمیر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ عمیر حضور کے سامنے ہوا۔ عمیر نے کہا انعموا صباحا، یعنی تم لوگوں نے اچھی صبح کی۔ یہ عربوں میں صبح کے وقت کلمات تحیت ہوتے تھے، یعنی گریٹنگ ورڈز ہوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں اللہ رب العالمین نے اس سے زیادہ خوبصورت عطا کر رکھے ہیں، یعنی سلام اور اس کا جواب۔ اس نے کہا اے محمد، یہ تمہاری نئی باتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا عمیر بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے، جو میرا بیٹا قید ہو کر آ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو چھوڑ کر مجھ پہ احسان کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پکی بات ہے، تم اسی لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بالکل اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا تو اے عمیر، پھر وہ بات کیا ہوئی اور وہ ایگریمنٹ کیا ہوا جو مکہ المکرمہ میں تم صفوان کے ساتھ بیٹھ کے کر کے آئے ہو، اور تم اس کے ساتھ یہ طے کر کے آئے ہو کہ تم مجھے شہید کرو گے اور اس کے بدلے میں وہ تمہارا قرض بھی ختم کر دے گا اور تمہارے آل کی کفالت بھی کرے گا، تو اس کا کیا؟ عمیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ حیران ہو گیا، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، وہ لڑکھڑا گیا اور کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم، اے محمد، یہ بات صرف میرے اور صفوان کے درمیان تھی، آپ کو کس نے بتا دی؟ یقیناً آپ کو آپ کے رب نے بتائی ہوگی، سو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا رب بھی سچا ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ عمیر وہی موقع پر کلمہ پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔